بھی آپ کو بتائیں کہ امریکی الیکشن اوباما کے بعد کلنٹن بھی کاملا ہیرس کی انتخابی مہم میں مصروف ہو گئے ہیں۔ بل کلنٹن کا ریاست جارجیا کے شہر فورٹ ویلی میں خطاب کے دوران ٹرمپ پر شدید تنقید سامنے آئی، جس میں بل کلنٹن کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے امیگریشن بل رکوا کر مجرموں کا داخلہ آسان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سخت اسکریننگ کا بل منظور ہوتا تو مجرموں کا امریکہ آنا مشکل ہو جاتا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف واشنگٹن ڈی سی جہانزیب علی سے۔ جی جہانزیب، اپڈیٹ کیجیے۔ جی دیکھیے، انتخابات میں بس کچھ چند ہفتے ہی رہ گئے ہیں اور سیاسی جو گرما گرمی ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اوباما تو کافی دنوں سے جو ہیں وہ کاملا ہیرس کے حمایت میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں اور اس حوالے سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، لیکن اب کلنٹن بھی میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے بھی ٹرمپ پر شدید تنقید کی ہے۔ کلنٹن نے اپنے خطابات میں کہا ہے کہ اس وقت امریکہ کو افرادی قوت کی ضرورت ہے اور امیگرینٹس کا آنا اس ملک میں انتہائی ضروری ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو مجرم اس ملک میں آ رہے ہیں اس کی ذمہ داری ٹرمپ پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ ٹرمپ کی وجہ سے جو امریکی کانگریس ہے وہ ایک بائی پارٹیزن بل جو ہے امیگریشن کے حوالے سے وہ منظور کرنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بل منظور ہو جاتا تو لوگوں کی ٹھیک ٹھاک قسم کی چیکنگ ہوتی اور ان کو ویٹ کیے بغیر وہ اس ملک میں نہیں آ سکتے تھے، لیکن یہ ٹرمپ کی ہی اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو مجرم اور کرمنل جو ہیں اس ملک میں جو آ رہے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بھی جو ہے دونوں جو امیدوار ہیں، ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ امیدوار کاملا ہیرس، بالکل نیک ٹو نیک ہے۔ کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ انتخابات میں کس کی فتح ہوگی، کون کامیاب ہوگا، اور بہت انٹرسٹنگ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا جہانزیب، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن میں جو ڈیموکریٹک رہنما ہے یعنی کہ کاملا ہیرس جو ہیں، ان کی جانب سے تو انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے اور پھر اوباما جو ہیں، اوباما کے بعد اب کلنٹن بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن جو ریپبلکنز ہیں ان کی جانب سے مہم جو ہے اس طرح سے نہیں چلائی جا رہی، اتنی متحرک نہیں ہے ٹرمپ کے لیے۔ جی دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ خود اتنے مضبوط امیدوار ہیں اور جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ ریپبلکن پارٹی کے کئی ایسے رہنما ہیں جو کہ ان کے کئی خیالات، ان کے بیانات سے جو ہے اتفاق نہیں کرتے، اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ بڑے بڑے نام ریپبلکن پارٹی کے ان کی حمایت میں آگے آنے سے جو ہے وہ گریز کر رہے ہیں، لیکن جو آگے آ رہے ہیں وہ بھرپور طریقے سے آگے آ رہے ہیں۔ امریکہ کے بلینئر، دنیا کے سب سے امیر ترین فرد ایلان مسک جو ہیں وہ کھل کر ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ٹویٹر، جو کہ اب جس کو اب ایکس کہا جاتا ہے، ایلان مسک اس کے مالک بھی ہیں، اب ٹویٹر کے اوپر مسلسل ٹرمپ کی بھرپور قسم کی انتخابی کیمپین چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے جہانزیب، جس طرح سے ہم کہہ رہے، آپ نے بتایا کہ اس طرح سے ان کے حوالے سے مہم چلائی جا رہی ہے، تو اگر ہم دیکھیں تو ڈیموکریٹس جو ہیں وہ پینسلوینیا ہو یا وسکانسن ہو، مشیگن ہو یا پھر نیبراسکا ہو، تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر جو ایک کانگریشنل ڈسٹرکٹ میں یہ جیتنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں کاملا ہیرس کے لیے کتنی زیادہ جو ہے وہ آسانی پیدا ہو جائے گی؟ دیکھیے، یہ الیکشن آسان نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، بہت ہی نیک ٹو نیک مقابلہ ہے اور ٹرمپ کی مقبولیت آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ کاملا ہیرس بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، کئی سرویز، کئی پولز جو آ رہے ہیں اس میں کاملا ہیرس کے اچھے پوائنٹس ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ پوری امریکی عوام اس وقت بٹی ہوئی ہے اور الیکشن اس طرح کا ہو رہا ہے کہ ایک گھر میں اگر 4 فرد ہیں تو 4 میں سے 3 کاملا کو ووٹ دینے جا رہے ہیں، 1 ٹرمپ کو۔ اسی طرح کسی ایک گھر میں 3 ووٹ ٹرمپ کو جا رہے ہیں، 1 کاملا کو۔ تو پورا امریکہ جو ہے اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے ان انتخابات کے اندر۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت دلچسپ ہے یہ معاملہ، اور ٹرمپ کو ایسے ایسے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں جو ان کو بہت کافی برا بھلا کہتے تھے۔ میں خود کئی جانتا ہوں، کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹھیک ہے، جہانزیب علی ہمیں اپڈیٹ پارٹی کریں، بنیادوں پر وہ کاملوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہانزیب علی ہمیں اپڈیٹ کریں۔ جہانزیب، آپ کا شکریہ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ڈیموکریٹک رہنما ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ایئر نیوز کے لیے وقت نکالا۔ امریکی الیکشن اوباما کے بعد اب کلنٹن بھی کاملا ہیرس کی انتخابی مہم میں مصروف ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سب کو؟ دیکھیں، اس الیکشن کی جو سینٹرل تھیم اس وقت امیگریشن پالیسی پہ جا رہی ہے، اور امیگریشن ایک ایسا چیز ہے جس کی وجہ سے امریکہ آج جہاں ہے۔ اگر امیگریشن اور امیگریٹ لوگ نہ آتے تو امریکہ آج تک چوٹی اور بلندیوں پہ نہ پہنچتا۔ لہٰذا امیگریشن پالیسی کے خلاف کوئی نہیں ہے، لیکن امیگریشن ایسے لوگ جو کہ بغیر کسی ویزے کے بارڈر کراس کر جاتے ہیں، ان پہ تنگی کے لیے بائی پارٹیزن بل پیش کیا گیا تھا جو کہ پاس نہیں ہوا۔ ریپبلکن اس کی فیور میں نہیں تھے، اگر وہ ہوتے تو آج کا دن دیکھنا نہ جاتا۔ اسی لیے بل کلنٹن صاحب نے یہ کہا ہے کہ
بائی پارٹن بل کے لیے ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے تھا ریپبلکن پارٹی کے ساتھ، تاکہ اس طرح کے جو لوگ آ رہے ہیں، اس طرح کے لوگ، انہوں نے خاص ایک اسپیسیفک عورت کے بارے میں کہا جس کا مرڈر ہوا ہے، اس کے حوالے سے یہ بات کہا کہ وہ آج زندہ ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اوباما اور کلنٹن جو ہیں وہ کاملا ہیرس کی انتخابی مہم میں کافی زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں، کافی مصروف ہیں، لیکن ٹرمپ کے لیے اس طرح سے کوئی ریپبلکن صدر جو ہے وہ سامنے نہیں آیا پچھلے سابقہ میں، یا ان کی جانب سے کوئی کسی قسم کی مہم نہیں چلائی جا رہی؟ دیکھیں، صدر بل کلنٹن ایک بہت پاپولر کینڈیڈیٹ تھے اور انہوں نے 2 دفعہ الیکشن جیتا. اسی طرح صدر اوباما بھی امریکہ کے بہت مجے ہوئے، اور وہ جب تقریر کرتے ہیں تو آکشن کھینچ لیتے ہیں سارے. اس لیے ان کے بات کرنے سے وہاں موٹیویٹ بہت ہوتی ہے. اور کیوں نہ آئیں، وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے پرانے صدر رہے ہیں، وہ کاملا ہیرس کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن صدر ٹرمپ کے لیے ان کو وہ خود ہی کافی ہیں. جتنا وہ بولتے لیکن ہیں، آصف صاحب، جیسے بھی جارج بولتے بش ہیں. تو ٹرمپ کی حمایت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. لیکن جارج بش کبھی بھی، دیکھیں، ریپبلکن پارٹی جو آپ جانتے تھے آج سے کئی سال پہلے، وہ ٹرمپ پارٹی رہی نہیں. اب وہ ٹرمپ پارٹی ہے، اور ریپبلکن پارٹی بالکل نہیں رہی. اس لیے ٹرمپ اور ٹرمپ کے لوگ جاننے والے جو ہیں، جو اس کو پسند کرتے ہیں، وہی لوگ بول رہے ہیں. اور جارج بش صاحب پیچھے کسی الیکشن میں انہوں نے بھی کبھی زیادہ حصہ لینے کی کوشش بھی نہیں کی تھی. اچھا، تو آصف قدیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اب جو ٹرمپ کی صدارتی مہم ہے اس میں جو فلاز ہیں، اور پھر اگر ہم بات کریں جے ڈی وینس کی، تو یہ کتنا زیادہ امپیکٹ فل ہے؟ اور اگر کاملا ہیرس کی بات کریں تو جو پولز بھی ہم نے دیکھے اس میں چند اشاریہ صحیح، لیکن کاملا ہیرس جو ہیں وہ فیوریٹ پولز میں بھی آ گئے ہیں. یہ غلط بات ہے کہ اس وقت ٹرمپ اور وینس کی جو ہٹی ہے، یہ بہت زبردست ٹیم کٹی ہوئی ہے. اور اسی لیے کاملا ہیرس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے اوباما اور کلنٹن آئے ہیں. یہ الیکشن کسی طرف بھی سوئنگ ہو سکتا ہے. اسی لیے پاپولیرٹی ووٹ لینے کے لیے دونوں طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی اصل سٹیٹس ہیں جو کہ سوئنگ سٹیٹس ہیں، یہ کہ پنسلوینیا ہو گیا، مشیگن ہو گیا، ایریزونا ہو گیا، اس پہ دونوں کینڈیڈیٹ بہت مہم چلا رہے ہیں. اور ان کو جن لوگوں سے فائدہ ہو سکتا ہے وہ میدان میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب، ڈیموکریٹک رہنما، IRY نیوز سے گفتگو کر رہے تھے.